اس ایوان اقبال کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک مرد حق پرست لیٹا ہوا ہے، شار فاطمہ جناب پر، انہیں شاہ عنایت قادری کہا جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ بلے شاہ صاحب کے پیر ہیں تو پھر جلد سمجھ آ جائے گی۔ تو حضرت شاہ عنایت قادری، چونکہ میں نے کہا تھا کہ اس حال کے سامنے سے لے کر دور دراز تک جو فقہ اسلامی اور فقہ حنفی کے ذخائر ہیں ان سے ہم نے اپنی گفتگو کو چلانا ہے، اور اس وقت کی ساری ٹیڑھی سوچ کو یہ پیغام دینا ہے، یہ میسج دینا ہے کہ فقہ حنفی کو آڑ بنا کر ہرگز توہین کے دھندے مت کرو یا گستاخوں کو چھٹیاں مت دو۔ حنفی جانتے ہیں، بر صغیر کے حنفی، پوری کائنات کے حنفی، کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے اور فقہ حنفی کیا ہے۔ یہ شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کا تبرک آپ کے سامنے زیارت کے لیے پیش بھی کر رہا ہوں۔ یہ کلمی نسخہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں اپنے بزرگوں کی محنت کو بھی تو دیکھو، اور وہ جو نچ کے یار منانے والا فلسفہ ہے وہ بھی اس کو دیکھیں۔ شاہ عنایت قادری اس وقت، آج سے صدیوں پہلے آپ نے جو عربی زبان میں لکھا، اس وقت کی جدید یونیورسٹیوں نے شاہ عنایت قادری کی عربی ادب کو سلام کیا۔ میں نے ان کے جو کلمی نسخے ہیں پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں بھی ہے، عجائب گھر میں بھی ہے، مکھڈ شریف میں بھی ہے، داؤدی کے کتب خانہ مخطوط میں بھی ہے، اور تقریباً 14-15 نسخے افغانستان کی کلمی لائبریریوں میں ہے، اور میرے پاس تقریباً اس کے کم از کم 16 نسخے ہیں جو شاہ عنایت قادری نے اپنے وقت میں ناموس رسالت کا پرچم بلند کیا۔ شاہ عنایت قادری کی دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے ہاتھ میں یہ جو 3 جلدیں ہیں، یہ میرا عربی میں مقالہ ہے جو میں نے شاہ عنایت قادری کے افکار کے اوپر لکھا، کہ شاہ عنایت قادری کی سوچ کتنی بلند، ان کی فکر کتنی عظیم، اور فقہی ان کا درجہ کتنا بلند۔ یہ عربی زبان میں یہ چھپ چکا ہے، جس پر پنجاب یونیورسٹی سے مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی جاری کی گئی، اور اس زمانے میں میں نے 1 سال پورا سفر کیا مسلسل لائبریریوں کا، کلمی نسخوں کا، مخطوطات کا۔ اب میں جو آپ کے سامنے ایک سوغات پیش کروں گا، اس میں سے بہت سا حصہ اس وقت کے حوالہ جات کا ہے جو میں نے اللہ کے فضل سے 1995 میں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے یہ ساری تیاری کی تھی، 295 کے دفاع کی خاطر۔ حضرت شاہ عنایت قادری کا انداز دیکھو، اور پھر یہ ہے کہ اس مرد جلی نے جو لکھا ہے، میں ڈھونڈ کے نکلا کہ کہاں سے لکھا ہے، ماخذ تلاش کیے تو زیر زبر کا فرق بھی نہیں تھا۔ حضرت شاہ عنایت قادری کا عشق، جملے سنیے۔ شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اذا سب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بدبخت ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کرے، اور واحدم من الانبیاء، یا نبیوں میں سے کسی کی توہین کرے، یعنی یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم ہر پیغمبر کو سلام کرنے والے ہیں، ان کی عظمت کے پہرے دار ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے 4 صدیاں پہلے، 10 صدیاں پہلے، صفہ سے لے کر آج تک یہی تحریک چلی ہے۔ تو حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس وقت کسی نے کسی نبی کی بھی توہین کی تو نتیجہ کیا ہے؟ لفظ سننا۔ لوگ کہتے ہیں یہ مفتی اور ڈاکٹر یہ بڑے گرم آ گئے ہیں، صوفی بڑے نرم ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سنی صوفی بھی جو حقیقی صوفی ہے، ناموس رسالت کے مسئلے پہ بڑا گرم ہوتا ہے۔ شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا، کہ جس شخص نے توہین نبی کی اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ حد کے لفظ پہ غور کرنا ہے، حد کے طور پر، شرعی سزا اس کی حد ہے، حد کے طور پر اسے قتل کیا جائے گا۔ وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَصْلًا، اس کی توبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ لفظ سنو، وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَصْلًا، بالکل
کوئی صدر، کوئی تنظیم، کسی ملک کا بادشاہ اس کی یہ ہستی نہیں کہ وہ سرکار کے گستاخ کو معاف کرے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَلَا تَوْبَةَ لَهُ أَصْلًا۔ آگے کہتے ہیں سواء بعد القدرت علیہ والشہادت او جاءہ طائبہ من قبل نفسہ، فرمایا وہ گستاخ خواہ خود آ جائے کہ میں نے غلطی کی ہے، اب میں معافی مانگتا ہوں، پھر بھی معافی نہیں ملے گی، یا فرار ہو جائے اور اسے پکڑ کے گرفتار کر کے لایا جائے، اور گرفتار ہو تو کہے مجھے معاف کر دو، نہ دونوں صورتوں میں اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ تفصیل ذہن میں رکھنا۔ فرمایا لِأَنَّهُ حَدٌّ، کیونکہ یہ قتل اس کی حد ہے شرعی، جیسے چور کی شرعی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس طرح گستاخ کی حد اس کو قتل کرنا ہے۔ کہتے لِأَنَّهُ حَدٌّ واجبات، جو واجب ہو چکی ہے، فَلَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، یہ توبہ سے ساقط نہیں ہوتی، كَسَائِرِ الْحُقُوقِ مِنَ الْآدِمِيِّينَ، جس طرح آدمیوں کے، انسانوں کے، بندوں کے جتنے بھی حقوق ہیں، جب کسی کے حق پر کوئی ڈاکہ ڈالے پھر کہے میں توبہ کرتا ہوں، تو شرعی حد جب ثابت ہو جائے گی تو پھر ساقط نہیں ہوگی۔ وَكَحَدِّ الْقَذْفِ لَا يَزُولُ بِالتَّوْبَةِ، جیسا کہ حد قذف ہے کہ ایک بندہ پاک دامن ہے، اس پر کسی نے بدکاری کا الزام لگا دیا، گواہ پاس نہیں، وہ ثابت نہ کر سکا، شریعت کہتی ہے اس الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارو۔ شاہ عنایت فرماتے ہیں اگر وہ کہے میں حد لگانے، وہ الزام لگانے والا میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، فرمایا یہ فقہ کا پکا اصول ہے، 1000 بار توبہ توبہ کرتا رہے 80 کوڑے اسے ضرور لگیں گے۔ توجہ کرنا شاہ عنایت کے استدلال پر۔ فرمایا ایک عام بندہ غوث قطب نہیں تھا، ہاں نیک تھا، اس پر الزام لگا، اس کی توہین ہوئی، شریعت نے 80 کوڑے توہین کرنے والے کے لیے بیان کیے، اس پر ساری دنیا متفق ہے کہ وہ توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، جس پر اس نے الزام لگایا ہے اس کی عزت پر جو حملہ ہوا ہے اس کے بدلے میں اس 80 کوڑے ضرور لگیں گے۔ تو شاہ عنایت کہتے ہیں ایک عام سے بندے کی عزت پر اگر توبہ سے 80 کوڑے ساقط نہیں ہوتے تو نبیوں کے سلطان کی بھی ادبی ہو جائے تو حد معاف ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ حد قذف پر استدلال کرتے ہوئے حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اعلان کیا اور یہاں اس حقیقت کو لکھا کہ جس وقت یہ حق ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ظاہری حیات میں سرکار چاہیں تو معاف کریں، چاہیں تو سزا دیں، چاہیں تو عبداللہ بن ابی سرح کو چھوڑ دیں، اور چاہیں تو ابن خطل کو کعبے کے پردے سے نیچے سے نکال کے بھی سر اتار دیں، یہ سرکار کا اپنا حق ہے۔ لیکن بعد میں کسی کے پاس گنجائش نہیں، کسی کے پاس حیثیت ہی نہیں کہ حق سرکار کا ہو اور وہ یہ معاف کرتا رہے۔ ابھی میں ائمہ کی تشریحات اس پہ پیش کروں گا۔ اس سلسلہ میں حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جو وضاحت کی، اس وضاحت کے پیش نظر اگلا جملہ سننا۔ آپ فرماتے ہیں قلنا اذا شتم علیہ الصلوۃ والسلام سکران لا یوفا ویقتل ایضا حدا، اگر کوئی نشے میں مست تھا، اسے دنیا جہان کی خبر نہ تھی، اگر اس حالت میں کہ جب وہ نشے میں تھا اور بے خبر تھا، شاہ عنایت قادری فرماتے ہیں اگر اس حالت میں بھی اس نے توہین کی اور بعد میں معافیاں مانگنا شروع ہو گیا کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، شاہ عنایت کہتے ہیں لا یوفا ویقتل ایضا حدا، اسے بھی معافی نہیں ملے گی، اسے بھی حد کے لحاظ سے قتل کیا جائے گا۔ یہ لکھنے کے بعد میں حنفی مفتیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو کہیں بھول کا شکار ہو جاتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، اور ادھر غامدی اور اس کے چیلوں سے بھی کہتا ہوں جو فقہ حنفی کو آڑ بنا کر اپنا دھندا کرنا چاہتے ہیں، میرے امام ایک نہیں، یہ بھی ساری لسٹ میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ لکھ کے شاہ عنایت قادری نے کیا کہا، وہ ولیوں کا ولی شاہ عنایت قادری کہتے ہیں
وَهُوَ مَذْهَبُ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو کچھ میں نے کہا یہ جناب صدیق اکبر کا مذہب ہے۔ شاہ عنایت قادری فرماتے ہیں یہ چھوٹے کسی مفتی کی بات نہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے کہ گستاخ نبی کی توبہ نہیں۔ گستاخ نبی اگر نشے میں مست ہو کے گستاخی کرے گا پھر بھی اس کا سر اترے گا۔ اور ساتھ کہتے ہیں چونکہ پکے حنفی ہیں، اگر داتا صاحب کا گزارا امام اعظم ابو حنیفہ کے بغیر نہ ہو اور شاہ عنایت کا گزارا امام ابو حنیفہ کے بغیر نہ ہو تو تیرا میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کس وجہ سے پارلیمنٹ میں یہ شان ملی؟ 295 کا قانون پاس ہوا کہ یہ علاقہ خمیری ایسا رکھتا ہے۔ یہاں کے صوفیوں کی تشریحات کو دیکھ لو، علماء کی، فقہا کی فتوے کی زبان کو دیکھ لو۔ پہلے نمبر پہ یہ کہا وَهُوَ مَذْهَبُ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے نمبر پر کہتے ہیں والامام العظم، کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مذہب ہے، اور بعد میں دیکھنا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب۔ حضرت شاہ عنایت قادری کے صفحہ نمبر 240 پہ لکھتے ہیں، یہ لفظ بھی غور سے سننا، اور مجھے کوئی بتائے کہ اس زمانے میں اس قد کا کوئی مفتی ہو۔ یہ آج جو ہم سے جھگڑتے پھرتے ہیں اور اپنے اپنے عقیدے کی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، میں پوچھتا ہوں جب بر صغیر میں شاہ عنایت اذان دے رہے تھے توحید کی تو لاہور میں تم بھی تو اپنا کوئی مؤذن دکھا دو۔ اے آج توحید کے نام پر بہت توہین کے دھندے کرنے والوں، کوئی بڑا مؤذن نہیں، بونا سا ہی دکھا دو۔ یہ ہم ہیں کہ جن کی تاریخ یہاں سے لے کر صفہ تک روشن نظر آ رہی ہے۔ شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ کے لفظ سنیے، من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے ہمارے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ گالی دی۔ سیارت ایک بار پھر ان لفظوں کی کرو، جو لکھا جاتا ہے نا کتابوں میں چھپا ہوتا ہے، وہ مکتبے والے کوئی زیر زبر بھی لگا دیتے ہیں، کوئی لفظ بھی سیدھے کر کے لکھ لیتے ہیں۔ اگر یہ جو لکھا ہوا ہے نا شاہ عنایت صاحب کا کوئی پڑھ کے سمجھ جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ واقعی خیرات بریلی شریف سے آئی ہے۔ دیکھیے لکھا ہے من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ، جس نے گالی دی یا اہانت کی ہمارے نبی علیہ السلام کی، او آبا یا عیب لگایا، فی امر دین ہی، نبی علیہ السلام کے دین کے امر میں۔ اب وضاحت سننا کتنی لمبی کرتے ہیں، کہاں کہاں تک پھیرا مارا ہے ادب کے جھنڈے لہرانے کے لیے، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ عیب کی نسبت کی، سرکار کی ذات کے لحاظ سے، سرکار کی شخصیت کے لحاظ سے، او وصف من اوصاف ذات ہی، یا سرکار کی ذات کے اوصاف میں سے کسی ایک وصف کے بارے میں بھی سننا۔ آج لوگ دوسرے فرقوں کے تقریریں کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں شان رسالت کے بارے میں، لیکن ہماری لائن کتنی سیدھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، محبوب علیہ السلام کی صفات میں سے کسی صفت کے بارے میں یا شخصیت کے بارے میں اس نے ہلکی بات کی۔ سواء کان الشاتم مثلا من امتہ او من غیرہا، وہ توہین کرنے والا خواہ توہین سے پہلے سرکار کی امت سے ہو یا امت سے نہ ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو۔ اب پوری کائنات ان لفظوں میں آ گئی، یا امت میں ہوگا یا امت میں نہیں ہوگا۔ جس نے نبی علیہ السلام کی ذات، شخصیت، کسی صفت کے بارے میں ہلکے لفظ بولے، اگرچہ وہ امت مصطفیٰ علیہ السلام سے ہو یا نہ ہو، پھر فرماتے ہیں سواء من اہل الکتاب او غیرہ، خواہ وہ اہل کتاب سے ہو یا اہل کتاب سے نہ ہو، ذمیا کان او حربیا، ذمی ہو یا حربی ہو۔ آگے اس توہین کرنے والے کی حالتوں کا ذکر ہے، سواء کان الشتم او الاہانۃ والعیب صادر عنہ آمدا او سہوا او جدا او ہزلا فقد کافر خلودا،
فرمایا وہ توہین کرنے والا توہین کرنے میں لفظ اس سے جان بوجھ کے نکلے ہوں یا بھول کے نکلے ہوں، آمادن اور صحبہ، پھر جدن اور ہزلا، سنجیدگی میں نکلے ہوں یا مذاق میں نکلے ہوں، جان کے نکلے ہوں یا بھول کے نکلے ہوں، سنجیدگی میں نکلے ہوں یا مذاق میں، اسی کا حصہ 295 میں کہ اشارتاً ہو کنایتاً ہو، جو ہمارا ملک کا قانون ہے، یہ ماخذ ہے پیچھے اس قانون کے۔ تو شاہ عنایت قادری فرماتے ہیں اس نے کیا جرم کیا؟ کہتے ہیں فقد کافر خلودا، اس نے وہ کفر کیا جو مٹتا نہیں، خالدین فیہا والا کفر، فقد کافر خلودا۔ کس طرح؟ آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں، بحیث ہو ان تابا لم تقبل توبتہ ابدا، کہ کفر خلود کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے توبہ کی تو ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ لم تقبل توبتہ ابدا، ہرگز اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، لا عند اللہ ولا عند الناس، نہ اللہ کے نزدیک نہ لوگوں کے نزدیک، قاضیوں اور مفتیوں کے نزدیک، وحکمہ فی الشریعت عند متأخر المجتہدین اجماع۔ آپ نے کہا، اصول بھی بتا دیا، ایک مسئلہ ہے کہ جس میں پہلی صدی میں اجماع نہیں ہوا، دوسری میں نہیں ہوا، تیسری میں نہیں ہوا، اگر بعد میں کسی صدی میں اجماع ہو گیا، اب یہ اجماع پہلے اقوال پہ بھاری سمجھا جائے گا، تو شاہ عنایت قادری کہتے ہیں تمام متأخرین حنفی فقہا نے وعند اکثر المتقدمین، اور اکثر متقدمین کے نزدیک اور متأخرین مجتہدین کے نزدیک اجماعی طور پر، یعنی بالکلیہ، صرف اکثریت نہیں، کلی طور پر اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں القتل قطعا، کہ اس کو قطعی طور پر قتل کیا جائے گا، ساون ہو، عمدن ہو، مذاق کے لحاظ سے ہو، سنجیدگی کے لحاظ سے ہو، مسلمان ہو، ذمی ہو، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، فرمایا اس کا حکم بالاجماع قتل ہے۔ اور اس سلسلہ میں اگلے لفظ حاکموں کے لیے ہیں، ولا یداہن السلطان او نائبہ فی حکم قتلہ۔ شاہ عنایت قادری کہتے ہیں وقت کا حکمران اس گستاخ کو قتل کرنے میں، یا اس حکمران کا نائب اس گستاخ کو قتل کرنے میں مداہنت کا شکار نہ ہو، اس سلسلہ میں کوئی لچک نہ دے، اس سلسلہ میں مداہنت کا شکار نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں وَإِن فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَانْعِدَامِهِ، اگر اس گستاخ کو قتل کرنے سے المصالح الدنیویہ، اگر دنیاوی فوائد ڈوبتے ہوں، شاہ عنایت قادری سب کچھ لٹ جائے مگر گستاخ کو ضرور لٹکا دیا جائے۔ وَإِن فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَانْعِدَامِهِ الْمَصَالِحُ الدُّنْیَوِیَّةُ، اگرچہ دنیاوی فوائد، دوسری جگہ اس کی وضاحت میں اکابرین نے لکھا ہے کہ دنیاوی مفادات کیا ڈوبتے ہوں کہ گستاخ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، جو قاضی اس کے قتل کا حکم دے یعنی اسے قتل کرے تو قاضی بھی اڑ جائیں گے، جج بھی اڑ جائیں گے۔ شاہ عنایت قادری کہتے ہیں جو اڑتا ہے اڑے، گستاخ ضرور اڑنا چاہیے۔ حاکم اس سلسلہ میں کوئی مہلت نہ دے۔ اور ساتھ اس کے حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ڈھیل کرے گا اس کا بھی حکم پھر وہ گستاخوں والا بن جائے گا۔ اور اس میں واضح طور پر آپ نے لکھا وَقَذَا الشَّتْمُ فِي الْأَئِمَّةِ وَهُمَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، فرمایا جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی دینا کفر ہے، بندہ مرتد ہو جاتا ہے، شاہ عنایت قادری کہتے ہیں ایسے ہی جو بندہ خلفائے راشدین کے خلاف بھونکے، شاہ عنایت قادری کہتے ہیں وہ بندہ بھی مرتد ہو جاتا ہے۔ آج اگرچہ بھنگیوں اور چرسیوں کے ڈھیرے لگ جائیں ان کے مزار پر، مگر قبر والے کا نظریہ سنو، اور کہتے ہیں
خصوصاً فی الشیخین لأن شاتمیہم کافرون خلودا بحیث ان تابوا لم تقبل توبتہم ابدا. کہتے ہیں خلفائے راشدین میں سے بالخصوص حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے خلاف جو بولے، جو ان کو گالی دے، تو شاہ عنایت قادری کہتے ہیں فتویٰ یہ ہے کہ اس کی توبہ بھی کبھی قبول نہیں ہوگی. لم تقبل توبتہم ابدا، کبھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس سلسلہ میں شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ صدیوں پہلے اپنے قلم کی امانت ہمارے سپرد کر گئے کہ لوگوں جب وقت آیا تو میری بات بھی بلند کرنا، میری رائے بھی دینا جو میں قرآن و سنت سے پیش کر رہا ہوں. میری یہ جستجو تھی کہ شاہ عنایت قادری بولے تو کہاں سے بولے، حوالہ لیا تو کہاں سے لیا، ان کے پاس یہ پیغام آیا تو کدھر سے آیا. تو میں اس طلب میں نکلا، ہو بہو یہ لفظ مجھے فتاوی حسب المفتین میں ملے. یہ کلمی نسخہ فتاوی حسب المفتین کا میرے پاس موجود ہے. یہ اس کی پہلی جلد، دوسری جلد ہے، پہلی جلد اس کے علاوہ ہے. اس کلمی نسخے کے اندر اس وقت کے قاضی عبد المعالی بن خواجہ بخاری نے یہ لکھا تھا، شاہ عنایت قادری سے کافی پہلے. ان کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. فتاوی حسب المفتین کے اندر ہو بہو یہ الفاظ ہیں. کہتے ہیں اما اذا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور واحد من الانبیاء علیہ السلام یقتل حدا ولا توبۃ لہ اصلا، کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کو گالی دے یا کسی نبی کی توہین کرے معاذ اللہ، اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا. ولا توبۃ لہ اصلا، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے. سواء بعد القدرۃ والشہادۃ او جاء تائبا من قبل نفسہ کزندیق، خواہ وہ خود آ کے پیش کر دے اپنے آپ کو یا اس کو گرفتار کیا جائے، ہر حالت میں اس گستاخ کا سر اتارا جائے گا. کیوں؟ لأنہ حد واجب، کہ یہ حد واجب ہو چکی ہے. فلا یسقط بالتوبۃ، توبہ سے ساکت نہیں ہوگی. کسائر حقوق الآدمیین، جس طرح آدمیوں کے حقوق ہوتے ہیں. وکحد القذف، جس طرح حد قذف ہوتی ہے. لا یزول بالتوبۃ، جو توبہ سے معاف نہیں ہوتی. وہ حد قذف کی بات جو شاہ عنایت کرتے ہیں وہی فتاوی حسب المفتین کے اندر بھی ہے. اور یہ بات کرنے کے بعد کہ گستاخ کی توبہ قبول نہیں، گستاخ کو معافی نہیں. لا یوفا ویقتل، اس کو قتل کیا جائے گا. اے فتاوی حسب المفتین کے خواجہ معالی، یہ مذہب کس کا ہے؟ کہتے ھذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم. کہا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ گستاخ کی توبہ قبول نہیں، گستاخ کو لٹکایا جائے گا. یہ ہے دین ہمارا، یہ ہے بزرگوں کی امانت. دیکھو شاہ عنایت قادری کے لفظ پیچھے جا کر ان کی سند نکلی، پیچھے فتویٰ کی زبان میں بڑے ائمہ تک یہ بات پہنچی. اور جو دوسری بات انہوں نے لکھی تھی وہ بھی فتاوی حسب المفتین کے اندر موجود ہے، جس میں ہر جہت کی گستاخیوں کے لحاظ سے لکھا گیا. اور امام علم الہدا کی بحر المحیط سے فتاوی حسب المفتین میں یہ حوالہ دیا گیا. من شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ او آبا فی امور دینہ او فی شخصہ او فی وصف من اوصافہ سواء کان الشاتم مثلا من امتہ او من غیرہا وسواء کان من اہل الکتاب او غیرہ ذمیا کان او حربیا سواء کان من اہل الکتاب. الشتم والاہانۃ والعیب صادر عنہ عمدا او قصدا او سہوا او جدا او ہزلا فقد کفر خلودا بحیث ان تاب لم تقبل توبتہ ابدا لا عند اللہ ولا عند الناس. فتاوی حسب المفتین کے اندر کہا وہ گستاخ اہل کتاب سے ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، وہ سرکار کی ذات پر وصف پر تنقید کرے، وہ دائمی کافر ہو گیا، اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اور یہ فتاوی حسب المفتین میں کہا گیا کہ کسی حال میں اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، ہر حال میں اس سے زمین کو پاک کر دیا جائے گا.